تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں جھونکوں گا اس کو دوزخ میں. سقر یا تو دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا پھر دوزخ کے درجات میں سے کسی درجے کا نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں ڈالوں گا اس کو دوزخ میں. وما ادراک ما سقر، کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے دوزخ یا کیا ہے سقر. اس آیت میں جہنم کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے. وما ادراک ما سقر. پھر اس سقر کی وضاحت اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. لا تبقی، نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی. یہ آگ ایسی ہے کہ جہنمیوں کے جسموں پر گوشت کو نہ چھوڑے گی اور نہ ہڈی کو، یعنی نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ چھوڑے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا. تو تم کیا جانو یہ سقر کیا ہے؟ یہ سقر ایسی جہنم ہے لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے بدن کو، جسم کو. لواحۃ کا لفظ لام و حا سے ہے، جلد کا سیاہ ہونا، جیسے دھوپ، سفر، آگ اور پیاس سے چہروں کی فریشنس چلی جاتی ہے، یعنی اسکن کالے رنگ میں بدل جائے. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے بدن کو. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جہنم ہے کہ جو جلد کو جلا دے گی، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے کہ انسان کے بدن کو جلا دے گی. علیہا، اس پر یعنی اس جہنم پر، تسعۃ 9، عشر 10 یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں. علیہا 19، اس پر 9 اور 10 یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، اصحاب الناری، آگ والوں کو، الا مگر ملائکہ، فرشتے. یعنی ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں کو بنایا ہے. یہ دوزخ کے محافظ ہیں اور تعداد میں کتنے ہیں؟ 19 ہیں. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، عدتہم، ان کی گنتی کو، الا مگر فتنتن، ایک آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ جو 19 کی تعداد ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹا فگر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی تعداد کو ان مشرکین مکہ کے لیے آزمائش بنا دیا. جیسے زقوم کا درخت ان مشرکین مکہ کے لیے آزمائش بن گیا تھا. جب زقوم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جہنم کی تہ سے اگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہنم میں تو آگ ہے، اور آگ میں کیسے کوئی درخت اگ سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 رکھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ 19 فرشتے تو بہت تھوڑے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کے داروغوں کے بارے میں بتایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہ ہوگا. تم 10 کی ٹیم بنا کے ایک ایک فرشتے سے نمٹ نہیں سکتے ہو. بعض نے کہا کہ یہ کلدہ نامی ایک شخص تھا جس نے اپنی طاقت کا زوم کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 فرشتے تم سنبھال لینا، باقی 17 کو میں دیکھ لوں گا. یہ بہت مغرور شخص تھا، طاقتور بھی بہت تھا، اور اس کو اپنی طاقت پر بڑا ہی غرور تھا. اس نے کہا 2 کو تم سنبھالنا، 17 سے میں نپٹوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا. تو جہنم میں فرشتوں کی تعداد ان کے استہزاء یعنی آزمائش کا سبب بن گئی. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو یہ تعداد ان کے لیے آزمائش بن گئی. لیستیقن الذین،
تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی جان لیں اہل کتاب بھی کہ یہ رسول برحق ہیں، اس نے بھی وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے فرشتوں کی یہی تعداد بتائی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تعداد کو بتانے سے اہل کتاب کو یقین آ گیا کہ اس رسول نے بھی وہی بات بتائی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایماناً ایمان، مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، تو اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ، اور نہ شک میں رہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، والمؤمنون، اور مومن، اور اہل کتاب اور مومن شک میں بھی نہ پڑیں۔ یعنی جہنم کے فرشتوں کی تعداد جہاں ان کافروں کے لیے آزمائش بنا دی گئی، وہاں اہل کتاب کو یقین بھی آ گیا اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض سے مراد یہاں پر شک کی بیماری ہے، اور منافقت بھی مراد ہے۔ والکافرون، اور کافر، تاکہ یہ منافق اور کافر لوگ کہیں، ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، ساتھ اس مثال کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد کیوں بتا رہے ہیں، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان فرشتوں کی تعداد بتائی تو ان منافقوں نے، ان کافروں نے کیا کہا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اللہ کو اس مثال سے کیا مطلب، کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی تعداد، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مومنین کو اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی بات بتاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو کافر اور منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے شک اور شبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق اور کافر دونوں ہی ہدایت کی باتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اس شخص کو بھٹکا دے گا جو بھٹکنا چاہے گا، اور اللہ اس کو ہدایت دے گا جو ہدایت کی چاہ رکھتا ہوگا۔ جیسی طلب ہوگی، جیسا شوق ہوگا، اور جس چیز کے لیے سنجیدگی ہوگی وہی نصیب ہوگی۔ اگر گمراہی کی طلب ہے تو گمراہی نصیب ہوگی، اور اگر ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت نصیب ہوگی۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم، اور نہیں جانتا، جنود ربک، تیرے رب کے لشکروں کو، الا ھو، مگر وہی، یعنی اپنے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کیسے کیسے اور کتنے لشکر موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی جس فرشتے نے بیت المعمور میں عبادت کر لی، قیامت تک اب اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان فرشتوں کا ہی جند کتنا ہے۔ پھر جنود ربکا میں جنوں کے، انسانوں کے، فرشتوں کے اور کسی اور مخلوق کے لشکر ہو سکتے ہیں۔ تو ان لشکروں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے وہ یعنی جہنم مگر نصیحت انسان کے لیے۔ تو وما ہی کی ضمیر جہنم کی طرف بھی جا رہی ہے اور اس پر مقرر فرشتوں پر بھی جا رہی ہے، اور نہیں ہے وہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے مگر نصیحت انسان کے لیے، تاکہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔
اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر